नाज़रीन, नेतन्याहू का जो प्लेन है एक बार फिर उसने फ्लाई किया है और अननोन लोकेशन की तरफ जब वो ट्रांसफर हो रहा है। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जब ये इस प्लेन ने फ्लाई किया है, विंग ऑफ ज़ायोन इसका नाम है, तो उस वक्त जंग हुई। ये 12 दिन की जो जंग हुई उससे पहले भी ये साइप्रस ट्रांसफर इसको कर दिया गया था। पिछले हफ्ते भी इसको जब ट्रांसफर कर दिया गया था और हमें पता है कि हमला होने का पूरा फैसला हो गया था। वो तो आखिरी मिनट के ऊपर फिर पुशबैक जब वो किया गया, और अब जब एक बार फिर हमें पता है कि हमला होने जा रहा है, लेकिन ये हमला कितना करीब है, अब बस सवाल इतना है। तो वो इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं कि जिससे ये अब मजीद बात सामने आ रही है कि ये हमला बहुत करीब है, जिसमें से ये एक इंडिकेटर है। यानी हमला होगा या नहीं होगा ये सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि कब होगा, ये कितना क्लोज है। तो ये जो इंडिकेटर सामने आ रहा है कि नेतन्याहू का जो प्लेन है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, एक बार फिर ये एक सबसे बड़ा इंडिकेटर है। नेतन्याहू ने ईरान को डिस्ट्रॉय करने की जो वो धमकी लगाई है। दूसरी तरफ ईरान में रशिया और जो चाइना की टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर जारी है। बहुत सारी चीजें सामने हैं, बहुत सारी चीजें पसे पर्दा है, और रशिया और चाइना का जो एयर डिफेंस है वो ईरानियन एयर डिफेंस के अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है, इसकी खबरें सामने आ रही है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के साथ राब्ता हुआ है, बड़ा अहम है वो मुल्क, और वो मुल्क है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की कॉल पर बात हुई है। पिछले हफ्ते ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की कॉल पर बात हुई थी। ये राब्ते किस लिए हो रहे हैं? ये राब्ते इसलिए नाज़रीन हो रहे हैं कि हमने आपको बताया है कि एक ग्राउंड अटैक की भी तैयारी ईरान पर हो रही है, जो मिलिशिया और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के थ्रू होगी। ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो बॉर्डर एरियाज के अंदर मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में मौजूद है जो बलोच सारा मामला, तो उधर दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर भी सेपरेटिस्ट मौजूद है जिनको एक्सप्लॉइट किया जाना है, और वो ग्राउंड अटैक करेंगे। तो इसलिए ईरान जब वो अपने इत्तेहादियों को और इन मुल्कों को फोन कर रहा है, यानी पाकिस्तान से, वो ये चाहता है कि वो अपने बॉर्डर एरियाज के अंदर ये जो स्मगलिंग है और ये सारा इसको यकीनी बनाए, और अफगानिस्तान से अब वो यही उम्मीद कर रहा है। और टर्की के साथ कोऑपरेशन जारी है, कुर्दों के हवाले से जो एक कोऑर्डिनेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, वो जारी है। बड़ा ये अहम तरीन जो है वो राब्ते इस वक्त हो रहे हैं। और सीरिया से खबर बहुत बड़ी है नाज़रीन, एसडीएफ जो है वो उसने मजीद जो दाइश एलिमेंट्स उनको रिलीज कर दिया जेलों से। ये बहुत ही खौफनाक खबर है सबके लिए, शाम और इराक और टर्की और ईरान, ये सब के लिए खौफनाक और डेंजरस खबर है कि दाइश के लोगों को जब रिलीज किया जा रहा है, रिलीज कौन कर रही है? एसडीएफ, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिसको अमेरिका, इजराइल और यूरोप ने बनाया शाम में जमहूरियत लाने के लिए। और ये है वो, यानी आप देखिए ना कि वो ह्यूमन राइट्स का बयानिया बनाकर ईरान पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, जिनकी सैकड़ों साल की कॉलोनियल हिस्ट्री है, और इन पिछले सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने किया है, ये हमारे सामने है। और इस जैसे ग्रुप्स को और शख्सियात को और डिक्टेटर्स को वो सपोर्ट करते रहे हैं। और ईरान के अंदर जो सबसे बड़ी अवामी हुकूमत थी 53 में, उसको किसने गिराया था? तो अब जनाब अली ये एसटीएफ जिसको बनाया गया था जमहूरियत लाने के लिए, वो दाइश के लोगों को इस वक्त रिलीज कर रही है, क्योंकि उसको अपना इख्तिताम जो नजर आ रहा है, क्योंकि डील करना पड़ रही है। अलशरा की फौजें जो आगे बढ़ रही हैं, और इन्होंने एक कमिटमेंट दी है सरेंडर करने की, डिसआर्म होने की, लेकिन साथ ही वायलेशन शुरू कर दी है दाइश के लोगों को। तो उधर से अलशरा की जो आर्मी है वो तेजी के साथ उन प्रिजन्स को कंट्रोल कर रही है जहां पर दाइश के लोग मौजूद हैं। वैसे तो अलशरा खुद भी एक वक्त में जब वो दाइश में रहा है, और इराक जो ही ये सीरिया में तब्दीली आई थी तो इराक की फौजें उस वक्त बॉर्डर पर आ गई थी। क्यों? क्योंकि ये अलशरा जो है वो इराक ही में कैद रहा है, और उस वक्त ये दाइश में था। लेकिन जो भी है, तो अब दाइश के 50,000 लोग हैं जो एसडीएफ कंट्रोल्ड एरिया में जेलों में मौजूद हैं। 50,000 लोग, ठीक है ना। अगर ये रिहा कर दिए जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा सबके लिए। तो वो अलशरा की आर्मी जो है तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और इजराइल इसमें कहीं ना कहीं किसी भी वक्त कूद सकता है, क्योंकि इजराइल, देखिए ये जो एसडीएफ कर रही है ये इजराइल की मर्जी के बगैर तो नहीं कर रही होगी, तो इजराइल शामिल है इसमें, तो किसी भी वक्त इजराइल भी इसमें कूद सकता है। वो उन्होंने ऑलरेडी जो है वो नॉर्दर्न फ्रंट पे हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, और इराक की फोर्सेस वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं, और उन्होंने कहा अगर कोई भी एलिमेंट्स
عراق کے اندر کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری فوجیں جو وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا بارڈر ہے اور پھر ساری وہ سیکورٹی کس طرح کریں گے یہ بہرحال ایک سوال ہے, لیکن انہوں نے فوجیں ڈپلائے جو وہ کر دی ہیں. صومالی لینڈ کے ایشو کے اوپر بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ریڈ سی کے حوالے سے بہت بڑا الائنس جو وہ طے پا گیا ہے. سعودی عربیہ, صومالیہ اینڈ ایجپٹ, ان کا ڈیفنس ایگریمنٹ جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ اس وقت جو وہ طے پا گیا ہے اور یہ بہت گیم چینجر ہے. اور اس وقت سعودی عربیہ اور ٹرکی کا جو کوارڈینیشن اور کوآپریشن ہے وہ ہائیسٹ لیول کی طرف پہنچ رہا ہے تمام معاملات کے اوپر, صومالی لینڈ, سوڈان, سیریا, تمام یمن, ان تمام ایشوز کے اوپر. اور جو سعودی عربیہ اور ٹرکی کا الائنس ہے, ان کا کوآپریشن ہے, وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے. جیسا کہ وہ سیریا میں گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے, جیسا کہ یمن میں وہ گیم چینجر ثابت ہوا. اب صومالی لینڈ کی باری ہے. اگر صومالی لینڈ اسی طرح اسرائیل کو بیسس دینے کی طرف آگے بڑھتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہاں پر اس کی جب وہ طبیعت صاف ہونے والی ہے. اور سوڈان کے اندر بھی اب ایکویشن جب آپ کو چینج ہوتے نظر آئے گی. اور ٹرکی اس وقت بہت کوشش کر رہا ہے کہ لیبیا کو بھی یونائٹ کیا جائے. لیبیا بھی 2-3 حصوں کے اندر تقسیم ہے نا, تو فریکچرڈ سٹیٹ کے طور پر موجود ہے. تو ٹرکی وہاں بھی کوشش کر رہا ہے کہ لیبیا کو بھی یونائٹ کیا جائے. تو جب آلریڈی ڈسٹرائیڈ کنٹریز کو یونائٹڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یمن کو, لیبیا کو, شام کو, تو یہ ملک کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایران کو ڈسٹرائے کر دیا جائے. اب یہ ان کی نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے کہ اگر کہ ایران کو جب ڈسٹرائے کیا جائے اور اس کو ڈسٹیبلائز کیا جائے, کیونکہ ایران ڈسٹیبلائز ہوگا تو اس کا اثر باقی ملکوں کی طرف آئے گا. تو جو پروسیس باقی ملکوں کی طرف جاری ہے وہ بھی متاثر ہوگا. اور پھر ٹرکی کے بارڈر کے اوپر عراق اور پھر شام اور اب ایران وہ بھی ڈسٹیبلائز ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہے. اچھا, ادھر جناب علی گرین لینڈ کا معاملہ آپ دیکھیے. گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر ٹرمپ نے ایک بار پھر سگنل دیا ہے کہ وہ طاقت استعمال کر سکتا ہے. وہ یورپینز پھر اس وقت جب وہ ہلے ہوئے ہیں, تازہ ترین جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی, اس سے اگلی سٹیٹمنٹ دیکھیے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں 100% ٹیرف لگا دوں گا یورپینز کے اوپر. یعنی یورپینز اس وقت یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹیرف لگانے چاہیے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں, مطلب ایک وہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اور فرانس اس کو لیڈ کر رہا ہے, باقی ملک ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہمیں رسپانس دینا چاہیے, اگر ہم کمزور دکھے تو ٹرمپ اور آگے آئے گا فلاں فلاں. ابھی وہ ڈسکشن کر رہے ہیں. ٹرمپ نے ادھر سے دھمکی لگائی ہے کہ اگر انہوں نے ٹیرف لگائے تو میں 100% جب ان کے اوپر ٹیرف لگاؤں گا. اور یہ بات آپ کو یاد ہے, اس سے پہلے پچھلی ویڈیوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹرمپ اس حد تک جا سکتا ہے اور وہ 500% تک بھی جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھا, اگر انہوں نے اس کے بعد لگا دیے اور یہ بات آگے بڑھی, ٹرمپ 500% تک بھی جائے گا. تو یہ بہت بڑا لمحہ ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا اتحاد جس نے دنیا کو شیپ کیا ہے, دنیا کو رول کیا ہے, دنیا کی جیو پولیٹیکل اور ساری سیاست کو کنٹرول کیا ہے, اکانومیز کو کنٹرول کیا ہے, دنیا کے نقشے کھینچے ہیں, رجیم چینجز کیے ہیں, تختے الٹے ہیں, بہت کچھ کیا ہے, دنیا کو چلایا ہے. اب وہ آپس میں لڑ پڑے. تو یہ بہت بڑا لمحہ اس وقت جب وہ ہم ناظرین دیکھ رہے ہیں. اب جو اس وقت امریکہ کا بیہیویئر ہے, جو ٹرمپ کا بیہیویئر ہے, اب ایک اقدام جو ہے وہ چیزوں کو irreversible پوائنٹ کی طرف لے کر جا رہا ہے. یعنی یورپ ہے نا بھائی, دیکھیں امریکہ تو بعد میں بنانا, اور امریکہ کس نے آباد کیا؟ یورپ سے جانے والے لوگوں نے آباد کیا. تو اصل تو وہ ویسٹرن یورپ ہے نا جہاں سے یہ سارا کلونیل دور اور سارے اس اقتدار کا آغاز ہوتا ہے. تو اب اس یورپ کو اس طرح ٹریٹ کرنا کہ وہ ابھی سوچ ہی رہے ہیں, ان کو دھمکی لگانا کہ ہم تمہارے پر 100% ٹیرف لگائیں گے, یعنی ان کی اکانومی کو کرش کرنے کی بات کرنا, ان کو ایسے ٹریٹ کرنا جیسے یہ دونوں مل کر تیسری دنیا کے ملکوں کو ٹریٹ کرتے رہے ہیں. تو یعنی وہ جو ٹرسٹ ہے نا, اصل بات تو ٹرسٹ ہوتی ہے نا, وہ ٹرسٹ شیک کر رہا ہے, اور ہر ایک ایسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو وہ شیک کر رہا ہے. میرا خیال ہے یہ جو اب تازہ ترین یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, اس کے بعد یورپینز اگر کسی ڈاؤٹ میں بھی ہیں تو ان کے ڈاؤٹ جو ہے وہ دور ہونے والے ہیں کہ اب ان کو تیزی کے ساتھ اپنی انڈیپینڈنس حاصل کرنی ہے. لیکن کیسے کریں گے؟ انہوں نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ نہیں کیا ہوا تھا, نہ ٹیکنالوجی میں, نہ ملٹری میں, نہ اکانومی ان کی. اچھا, اب اس میں امریکہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. امریکہ کی اکانومی تو یورپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, تو ان کی اکانومی کو بھی نقصان ہوگا اور یورپ کی اکانومی کو بھی نقصان ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیے اس وقت ایک ہی شخص ہیں جو بالکل یعنی کہ ریلیکس ہو کر بیٹھے ہیں اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں, اور وہ شخص ہے پیوٹن.
मतलब नेटो के साथ रशिया की लड़ाई जारी है, रशिया के इत्तेहादियों की, और भयानक तरीन लड़ाई जारी है। पिछली कई दहाइयों से लड़ाई जारी है, इस पिछले 2-3 साल से यूक्रेन की सूरत में, लेकिन पिछली कई दहाइयों से नेटो के साथ लड़ाई जारी है। और पुतिन का सबसे बड़ा मकसद क्या है? नेटो का कोलैप्स। तो यहां तो एक गोली भी नहीं चलाना पड़ रही रशिया को और नेटो कोलैप्स कर रहा है। यहां पर तो एक गोली भी नहीं चलाना पड़ रही ना, क्योंकि ट्रंप अगर आगे बढ़ते हैं बजरिया मिलिट्री ताकत तो भी नेटो कोलैप्स हो जाएगा। अगर ये ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है तो भी खात्मा है, डैमेज है, डैमेज हो गया ना। दोनों एक दूसरे लोहा लोहे को काट रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इस तिजारती जंग से डैमेज होंगे। सही है। तो इसलिए आप देखिए रशिया की स्टेटमेंट क्या आई है, मतलब आप अंदाजा करें और इस स्टेटमेंट को देखें। रशिया से पूछा गया है प्रेस ब्रीफिंग के अंदर कि आप सपोर्ट करते हैं या इसकी मुखालफत करते हैं जो ट्रंप ग्रीनलैंड को लेने जा रहे हैं। तो रशिया के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड को ले लिया तो उसका नाम तारीख में याद रखा जाएगा। यानी उन्होंने ना हाँ की है ना की है, लेकिन एक तरह से इनकरेज किया है ट्रंप को। और इतनी बड़ी बात कि तारीख में ट्रंप का नाम याद रखा जाएगा, यानी कि उन्होंने ट्रंप की नफ्सियात से भी खेला है और यूरोप के जख्मों पर नमक भी छिड़का है। और चूंकि आपको पता है ट्रंप की नफ्सियात कि टू बी द ग्रेटेस्ट और तारीख में याद रखा जाएगा। आपको ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें अक्सर सुनने को मिलता है कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद मिडिल ईस्ट में मैंने ये करवाया है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में कभी नहीं हुआ। सो वो उसकी नफ्सियात भी ये हैं कि टू बी द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट और उसको तारीख में याद रखा जाए फलां फलां। तो रशिया ने उसकी नफ्सियात के साथ भी खेला कि तारीख में याद रखा जाएगा। अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला कर दिया और उसको काबू कर लिया तो ट्रंप तारीख में अमर हो जाएंगे। ये रशिया की स्टेटमेंट है। तो इस वक्त रशिया और उसके इत्तेहादी बिल्कुल महजूज हो रहे हैं, ये जो इनका आपस में फटा पटा है। और जर्मन चांसलर ने कहा कि इससे हम दोनों को नुकसान होगा, यूरोप और अमेरिका को बहुत नुकसान होने वाला है इस लड़ाई से। तो ये जो इस वक्त बहुत हॉकिश हैं ईरान जंग और रशिया और फलस्तीन के मामले में जो इनका स्टांस रहा है, अब कह रहे हैं यूरोप और रशिया लड़े तो यूरोप और अमेरिका लड़े तो बहुत दोनों का नुकसान होने वाला है। तो होने तो वाला है, लेकिन अब क्या करें। और अगेन ये नतीजा है यूक्रेन जंग का, क्योंकि यूक्रेन जंग से इकोनॉमीज डैमेज हुई, बहुत सारे मसाइल पैदा हुए और अब अमेरिका इतना कर्जा चढ़ गया है कि अब वो बदमस्त हाथी की तरह कुछ भी करने को तैयार है अपने सर्वाइवल के लिए। और ये नतीजा है पिछले 20-25 साल की इजरायली जंगों का और अमेरिकी जंगों का, जिसने अमेरिका को इस नहज पर पहुंचाया कि वो इस तरह बिहेव करने पर मजबूर हो गया अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये चीजें एक दिन में तो नहीं होती। तो उधर जनाब अली इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि चाइना का HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम और इसके अलावा चाइना की जो सर्विलेंस टेक्नोलॉजी है, अर्ली वार्निंग रेडार्स हैं, और रशिया का S-400 सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट हुआ है। यानी दो ये एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा सर्विलेंस, इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो आपको बताते हैं कि हमला होने जा रहा है, जहाज आ रहे हैं, वो भी इस वक्त डिप्लॉय हुए हैं और इंटीग्रेट हुए हैं ईरानी सिस्टम के अंदर। ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी उनके साथ कॉल की और सिक्योरिटी सोवरेनिटी ये सारी चीजें डिस्कस हुई, कन्फ्रंटिंग द टेररिज्म, फॉरेन इंटरफेरेंस। तो बुनियादी यहां पर बात यह है कि वो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो इन बॉर्डर्स पर मौजूद हैं उनके हवाले से ईरान ताउन चाह रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल अटैक से ईरान उसको सामना कर लेगा। असल मसला ये अंदरूनी चैलेंज है। कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर ने कहा कि CIA, MI6 और मोसाद ये पूरी तरह से शामिल हैं जो ईरान के अंदर ये सारा करवाया गया। मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसी उसमें शामिल थी, CIA, मोसाद, MI6 ये सारी शामिल थी। अमेरिकन जनरल जो कि फॉर्मर पेंटागन के एडवाइजर भी रहे हैं। पुतिन ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जब उसको चेयर किया है, यानी रशिया में उन्होंने जो रशिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई है। तो उसमें ईरान, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ग्रीनलैंड, यूक्रेन, ये सारा ग्लोबल अफेयर्स को उन्होंने डिस्कस किया है। सोमालिया ने कैंसिल कर दिया था UAE के साथ डिफेंस एग्रीमेंट, और मिस्र और सऊदी अरेबिया के साथ साइन कर लिया है। इस वक्त UAE और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो फड्डा है वो बढ़ रहा है।
اور دونوں کا میڈیا بھی ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز باتیں جو وہ لکھ رہا ہے. تو صومالیہ کا یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے. یہ بہت بڑا ایگریمنٹ ہے, اس میں اسلحہ, ٹریننگ, سپورٹ یہ سب دیا جائے گا, اور یہ الائنس ہے وہ اسرائیل کے خلاف بنا ہے اور صومالی لینڈ کے اندر جو سارا پروجیکٹ ہے اس کے خلاف بنا ہے. اچھا جی, ادھر خبر یہ ہے کہ نتنیاہو کا جو پلین ہے ونگ آف زائون, اس نے ٹیک آف کیا ہے ان نون لوکیشن کی طرف. یہ چلا گیا ہے فار دا سیکنڈ ٹائم ود ان اے ویک. دس از دا بگیسٹ انڈیکیٹر کہ حملہ بہت ہی قریب ہے. نتنیاہو نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم بہت قریب ہیں اور فالو کر رہے ہیں اور ہم ہائی الرٹ کے اوپر ہیں ریگارڈنگ دا ڈیولپمنٹس ان ایران. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. نتنیاہو نے کہا کہ ایران اب پہلے جیسا نہیں رہے گا پروٹیسٹ کے بعد. ایران اب پہلے جیسا نہیں رہے گا پروٹیسٹ کے بعد. یہ سگنل ہے ایران کی شناخت کو ڈسٹرائے کرنے کا. اور نتنیاہو نے کہا کہ اگر ایران ہمارے پر اٹیک کرتا ہے اور مسٹیک کرتا ہے تو پھر ہم جو وہ بڑی طاقت کے ساتھ رسپونڈ کریں گے. تو یہ ایک اور چال ہے. سارا کچھ کر اسرائیل رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سائڈ پر کر رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو ہے ہی نہیں, یہ ایران ہے جو ہمارے پر اگریشن کرنے کی جو وہ سوچ رہا ہے اور کرے گا. سموتریس کی ذرا بات سنیں. کہتا ہے یہ جو ایجپشین آفیشلز ہیں یہ تو ہمارے سلیو ہیں. ایجپشین آفیشلز ہمارے سلیو ہیں اور ہمیں ان سے پوچھے بغیر جو کرنا ہے کر لینا چاہیے اور ہمیں رفح کراسنگ کھول دینی چاہیے اور فلسطین کو ڈسپلیس کر دینا چاہیے. ایجپشین آفیشل ہمارے سلیو ہیں, اندازہ کریں. اچھا, ادھر غزہ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں, 60 ملکوں کو انویٹیشن ٹرمپ صاحب نے بھیجا ہے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے لیے, اور اسرائیل کو بھی انویٹیشن آیا اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے لیے. یعنی اب امریکہ بیہیو کر رہا ہے ایز اے تھرڈ پارٹی, اس نے اسرائیل کو بھی اس میں شامل کر لیا. مطلب یہ ایک عجب تماشا ہے اور رuthless گیم ہے جو اس وقت جاری ہے. اچھا, بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز انکار کر رہے ہیں اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے لیے. کینیڈا نے انکار کر دیا اور فرانس نے انکار کر دیا کہ ہم تو حصہ نہیں بنیں گے, اور اوپر سے آپ اندازہ کریں وہ $1 بلین فیس بھی رکھی ہوئی ہے, لیکن فرانس اور کینیڈا کا جو سٹیٹمنٹ آ رہا ہے انہوں نے انکار کر دیا. اچھا, اب سیریا کے حوالے سے ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایس ٹی ایف اور دمشق کی ڈیل ہوئی ہے جس میں ایس ڈی ایف جو مکمل ڈسام ہو جائے گی. جو پرانا معاہدہ ہوا تھا اس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور اس میں آئل فیلڈز, اس میں گیس فیلڈز, اس میں ڈیمز, اس میں بارڈر کراسنگ, اس میں آئی ایس سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں, داعش سے متعلق معاملات ہیں, اور سیمی اٹونومس جو ریجن ہے یہ سب حوالے کر دیا جائے گا. اور اس سے بالکل کردوں کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ ان کو جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ آئل گیس یہ سارا اس سے. تو امریکنز ہے وہ اس میں درمیان میں نہیں آئے ہیں, اور جو ایس ٹی ایف کے کمانڈر ہیں وہ اوپنلی کہتے رہے کہ امریکہ کو کہ انٹروین کرو, لیکن جب امریکہ خاموش رہا تو ان کو سگنل مل گیا کہ امریکہ جب آنے والا نہیں ہے. تو یہ نیگوسیشن پچھلے کئی مہینوں سے جاری تھے, ڈیڈ لاک ہو گیا تھا, اور مطلب ٹرکی اور سعودی عربیہ اور الشرا جو وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ ایکشن جو ہے وہ لانچ کر دیا. تو اس میں ٹرکی اور سعودی عربیہ بڑے ونر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. ٹرکی جو ہے وہ پی کے کی جو فائل ہے اس کو کلوز کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یعنی یہ جو ساری یہ جو آرگنائزیشن ہے جو ٹرکی میں جا کر اٹیک کرتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. ٹرکی اس میں بڑا ونر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ظاہر ہے سیریا بہت بڑا ونر ہے, ریجن بہت بڑا ونر ہے اس ڈیل کے ساتھ. 50,000 داعش کے فائٹرز اس وقت جیلوں میں ہیں جو ایس ٹی ایف کنٹرول ایریا. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ ہی انہوں نے جناب علی اس کی وائلیشن شروع کر دیا. داعش کے لوگوں کو ایس ٹی ایف نے ریلیز کرنا جو شروع کر دیا. تو اس پر الشرا کا بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے اس کی آرمی کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ تیزی کے ساتھ کنٹرول حاصل کر رہے ہیں, اور انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مزید جیلوں سے جب وہ رہا کیے گئے تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا. رائٹرز نے لکھا ہے کہ سعودی عربیہ اور ٹرکی کا جو کوپریشن ہے یہ ایک یونیفائڈ سیریا میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. تو یہی سعودیہ اور جو ٹرکی کا کوپریشن ہے یہ ری یونیفیکیشن آف لیبیا, اس میں ٹرکی کا زیادہ رول ہے. لیبیا کی ری یونیفیکیشن میں یمن اینڈ صومالیہ میں سعودیہ اور ٹرکی ان کا ری یونیفیکیشن آف صومالیہ میں یہ کافی زیادہ متحرک ہیں, لیکن سیریا میں ان کو بڑی کامیابی جو حاصل ہو رہی ہے. اچھا, ادھر آپ دیکھیے کیسے آئل کمپنیز ہیں وہ موجود تھیں اور یہ سارا آئل نکال رہی تھی شام سے. تو اب شیل کمپنی جو ہے وہ اس نے وڈرا کرنے کا اعلان کر دیا عمر آئل فیلڈ سے, یہاں سے وہ تیل نکال رہی تھی. تو اب یہ سیریا کی جو گورنمنٹ ہے اس کے یہ کنٹرول میں سارا آ جائے گا. تو شیل کمپنی جو کہ برطانیہ کے وہ وڈرا کرنے کا اس نے اعلان کر دیا ہے.
تو ایس ٹی ایف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم داعش کے لوگوں کو کسی اور سیکیور پریزن میں داخل کرنے کا ہم سوچ رہے ہیں. تو الشرا کی آرمیز نے بالکل وارن کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی اقدام اٹھایا، اب یہ داعش کا معاملہ ہم دیکھیں گے، تم کچھ بھی نہیں کرو گے. اور انہوں نے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سنبھالنا شروع کر دیا ہے پریزنز کا کنٹرول. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایس ٹی ایف کا جو ریکلس سٹیپ ہے، داعش کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ان کی اسکیپ کو، یہ اس کا بہت برا رسپانس ہم دیں گے. اردگان نے کہا ہے کہ ہم سیریا کے فیوچر کو ڈسٹرائے کرنے کی کوئی بھی اٹیمپٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس کو کنفرنٹ کریں گے. عراق کے کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ our forces are ready. اگر کوئی بھی انفلٹریشن داعش کے ایلیمنٹس ادھر عراق کی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جب ان کو رسپونڈ کریں گے. تو یہ دیکھیں نا کتنا گھناؤنا پروجیکٹ ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہوگا، یہ داعش کے لوگوں کو جب وہ سارا چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ جناب علی یہاں پر صورتحال ہے. ٹرمپ صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ طاقت استعمال کریں گے گرین لینڈ کے حوالے سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نو کمنٹ. یعنی ان کو کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں طاقت کیوں استعمال کریں گے، ایک نیٹو ملک کے اوپر ہم طاقت استعمال کریں گے، کیسا فلش کویشچن ہے تمہارا. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا نو کمنٹ. تو یہ بالکل واضح سگنل ہے کہ وہ یہاں پر طاقت، جو پہلے بھی ٹرمپ نے کہا کہ ہم ملٹری استعمال کر سکتے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ نو کمنٹ. یہاں پر ان کو بالکل تردید کرنی چاہیے تھی. بھئی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک نیٹو ملک پر حملے کی بات کر رہا ہے، یہ اس کی کوئی سینس بنتی ہے؟ تو یہ انہوں نے یعنی کہ اس میں بالکل سگنل دیا کہ ہاں طاقت استعمال جو وہ کی جا سکتی ہے. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ یورپینز ٹیرف لگانے جا رہے ہیں، تو ٹرمپ نے آگے سے جواب دیا I will do it 100%. میں 100% تک ٹیرف بڑھا دوں گا. یہ بہت بڑا لمحہ ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا. اور سب سے دیکھیں گرین لینڈ کا معاملہ کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی سیٹلمنٹ درمیان میں ہو جائے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ جو سٹیٹمنٹس ادھر سے جاری ہو رہی ہیں، وہ ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ. ہر ایک نئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا ہے. اس طرح سے تھوڑی معاملات ہوتے ہیں. تو امریکہ سے یورپینز کا ٹرسٹ جو ہے وہ شیک کر گیا ہے. اور جیسے اب جرمنی کہہ رہا ہے کہ امریکن کنزیومر جب وہ پرائس پے کریں گے ہم جو ٹیرف لگائیں گے، اور اس سے جو یورپ کی اکانومی ہے اس کو بھی نقصان ہوگا. تو اب آپ دیکھنا ان کو بڑا یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ تو ہم آپس میں لڑ کے جو کمزور ہو جائیں گے یورپ اور امریکہ. اور ایک ایسے موقع پر جب رشیا ادھر سے فاتح ہو رہا ہے اور چائنا رائز کر رہا ہے، تو اب وہ ساتھ یہ بھی بیان دے رہے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کو سلجھاؤ. اب وہ برطانیہ کا پرائم منسٹر ایکٹیو ہوا ہے، ٹرمپ سے کال پر بات کی ہے، نیٹو سیکرٹری جنرل سے کہ اس کا کوئی سولوشن نکالا جائے. لیکن سولوشن کیا؟ تو یا تو امریکہ اس بات پر ایگری ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہماری کمپنیز جائیں گی سو آن، لیکن ابھی تک وہ اس بات پر ایگری نہیں ہو رہے. لیکن یہ ڈیمیج ہیز ڈن بائی دیز اسٹیٹمنٹس. اچھا، وہ ڈنمارک کی جو گورنمنٹ ہے وہ اکنامک جو فورم ہے جسے ایران کو نکالا گیا ہے، اس میں وہ سوچ رہی ہے کہ ہم شرکت نہ کریں چونکہ معاملات ادھر سنگین ہو گئے. تو اب دیکھنا یہ ان انسٹیٹیوشنز کی کیا ویلیو ہے، ان فورمز کی کیا ویلیو ہے جہاں پر یہ حالات پیدا ہو گئے. نوبیل پیس پرائز کی کیا ویلیو ہے؟ اچھا، رشیا ٹیلز ٹرمپ ٹیکنگ گرین لینڈ وڈ میک یو ہسٹورک. رشیا کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ لیا تو تم ہسٹری میں جو وہ امر ہو جاؤ گے. تو رائٹرز نے لکھا کہ یہ فریکچرڈ ویسٹرن الائنس دیکھ کر اور نیٹو اندر سے امپلوڈ ہو رہا ہے، یعنی نیٹو اب خود ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے امپلوڈ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. تو رشیا ونز وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ. تو رشیا ظاہر ہے رشیا اور اس کے اتحادی فاتح ہوئے، ایک شاٹ بھی فائر کیے بغیر. سو پیوٹن کوڈ ناٹ اسکرپٹ دس بیٹر اف ہی ٹرائڈ. اس سے اچھا اسکرپٹ تو خود پیوٹن نہیں لکھ سکتے تھے جتنا یہ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ وہ خود ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اس سے اور بہتر پیوٹن جو وہ کیا چاہتے ہوں گے. تو یہ نتیجہ ہے مسلسل جنگوں کا کہ اب وہ ایک دوسرے کو چھیننے اور چھینا جھپٹی پر آ گئے. بھئی ایسا کب سے گرین لینڈ پڑا ہوا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جنگوں سے اب اتنا بڑا غرق ہو گیا ہے کہ اب وہ بس اپنے سروائول میں وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے جو وہ تیار ہیں. تو یہ وہی اسرائیلی اور جنگیں ہیں جو خود اور امریکہ کی چھیڑی ہوئی جنگیں ہیں. اور یہاں تک معاملہ، اور جو یوکرین کی جنگ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ آخری کیل ٹھونکا ہے، یہ یوکرین کی جنگ ہے جس نے ان کی اکانومیز کا بھرکس نکال دیا. تو بہرحال یہ اس وقت کی تفصیلات ہیں، لیکن ایران کے معاملے میں اکٹھے ہیں اور ٹرمپ صاحب ایک اور جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں. تو یہ جناب علی اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.